یہ ہم کافی ہیں. یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ لوگوں نے تکلیف پہنچانے اور بعض دفعہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے کیے. جیسا کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا، جب اس نے سنا کہ میرے شوہر کے بارے میں قرآن میں مذمت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، میرے شوہر کے بارے میں قرآن میں مذمت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے. یہ ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حرم میں آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. یہ آ کر ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہے، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے اللہ کے نبی ساتھ ہیں، اور یہ ام جمیل پوچھتی ہے، اے ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے وہ میری حجب کرتا ہے. ابو بکر فرمانے لگے، میرا آقا میرا سردار شاعر نہیں کہ کسی کی حجب کرے، تو نے صحیح نہیں سنا. کہنے لگی، میں خود شاعرہ ہوں، میں آج یہ چاہتی تھی کہ اس کے سامنے میں یہ بات کہوں جیسے وہ قرآن پیش کرتا ہے، میں بھی شاعرہ ہوں، میں نے بھی کچھ اشعار جمع کیے ہیں. کہنے لگی، دیکھو، مزممم اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا، انا کفیناک المستہزئین، جو مذاق کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم اسے کافی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکوں کی گالیوں کو مجھ سے کیسے پلٹ دیا ہے. وہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو، میں مزمم نہیں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر ام جمیل ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، مزممن اسینا و امرہ ابینا، مزمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کے حکم کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، و دینہ قلینا، اور نفرت اور حقارت کی وجہ سے ہم نے اس کے دین کو چھوڑ دیا. ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائے ہوئے تھی اور کہنے لگی، ابو بکر اگر آج تمہارا ساتھی مجھے مل جاتا میں یہ کنکریاں اس کے چہرے پر مارتی. یہ بات کہہ کر چلی گئی. ابو بکر صدیق اس کے جانے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ تھے، ام جمیل آپ کو کیوں نہیں دیکھ پائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو پکڑ لیا تھا، اس کو میں نظر نہیں آیا. یہ اللہ کے نبی کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے امام کی حفاظت ہو رہی ہے کہ کوئی اس کے چہرے پر پتھر مارنے کے لیے آئے، اس کو تان و تشنیع کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جکڑ لیتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. ایک مرتبہ ابو جہل حرم میں مکے کے سرداروں سے کہتا ہے،
حل یوفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ بین اظہرکم، میں نے سنا ہے کہ تمہارے سامنے، تمہاری موجودگی میں، تم حرم میں موجود ہوتے ہو، تمہاری موجودگی میں محمد اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے۔ فقیل لہ نعم، مکے کے سردار کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے سامنے وہ اپنی پیشانی خاک آلود کرتا ہے، زمین پر رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کہنے لگا واللات والعزا، لات اور عزا کی قسم ہے، لئن رأیتہ یفعل ذلک، اگر میں اس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو ننگی زمین پر رکھتے ہوئے دیکھ لوں، لأطعن علی رقبتہ، میں اس کی گردن کو روند ڈالوں اور میں اس کے چہرے کو مٹی پر رگڑ دوں۔ اب اس خبیث کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب سجدے کی حالت میں ہو، اب وہ تو مجھے نہیں دیکھ پا رہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نگاہیں نیچے ہیں زمین کی طرف، اور اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے، نفلی نماز جب ہوتی، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاؤں ہلا کر دیکھتی کہ کہیں سجدے میں فوت تو نہیں ہو گئے۔ اس بدبخت نے وہ موقع غنیمت جانا کہ اللہ کے نبی جب سجدے کی حالت میں ہو، آپ کی آنکھیں زمین کی طرف ہو، چہرہ اپنی پیشانی آپ نے زمین پر رکھی ہوئی ہو، ایسی حالت میں جب وہ ارد گرد سے بے خبر ہوں، اگر میں اس حالت میں اس کو دیکھوں، لات اور عزا کی قسم ہے میں اس کی گردن کو روند ڈالوں، اس کے چہرے کو خاک آلود کر دوں۔ یہ قسم کھائی، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موقع ایسا بھی آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اپنی پیشانی زمین پر رکھ رہے تھے۔ زَعَمَ لِيَتَعَلَى رَقَبَتِهِ، وہ اس زوم میں چلا کہ اللہ کے نبی کی گردن کو روند ڈالے۔ قال فما فجئهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، پتھر اس نے اٹھایا، ایک روایت میں ہے کہ یہ نبی کے سر کو پتھر سے کچلنے کا ارادہ کرتا تھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ نبی کی گردن کو روندنے کا اور نبی کے چہرے کو زمین پر رگڑنے کا ارادہ کرتا تھا۔ مکے کے مشرک بیٹھے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں، یہ اللہ کے نبی کی گردن زمین پر رگڑنے کے لیے، آپ کے چہرے کو زمین پر رگڑنے کے لیے اپنی مجلس سے اٹھا، نبی کے پاس پہنچا، پہنچنے سے پہلے ہی یہ الٹے پاؤں واپس آنے لگ گیا۔ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، اپنی ایڑیوں پر پھر رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کسی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ، ابو جہل سے کہا گیا کیا ہوا، ما لَكَ، تیرا یہ حال کیوں ہے، تو گھبرایا ہوا ایڑیوں پر پلٹ رہا ہے، تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ سیدھے منہ پلٹے، ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقال ان بینی وبینہ لخندقا من نار، یہ بدبخت کہنے لگا میرے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
لخندقا من نار، آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی. وحالا واجنحہ، میرے درمیان اور نبی کے درمیان ہولناکیاں حائل ہو گئیں. واجنحہ، میرے درمیان اور نبی کے درمیان پر حائل ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ ابو جہل میرے قریب آ جاتا، فرشتے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیتے، عضو عضو علیحدہ کر دیتے. وہ جو پر نظر آ رہے تھے وہ فرشتوں کے پر تھے. ہمارے آقا کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے ارادے سے، آپ کو سخت اذیت دینے کے غرض سے آئے، اللہ اس کے درمیان اور نبی کے درمیان آگ کی خندق قائم کر دیتا ہے، ہولناکیاں بکھیر دیتا ہے، فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے آسمان سے بھیج دیتا ہے. کیا تمہارے امام کا بھی یہی رتبہ اور مقام ہے؟ عباسی بادشاہ نے امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا اور قید کی حالت میں ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو موت آ گئی. یہ شان کس کی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے اللہ کے نبی کلمہ حق آپ بلند کیجئے، لوگوں سے بچانے والا میں ہوں. انا کفیناک المستہزئین، اے نبی کلمہ حق بلند کیجئے، ان بدبختوں کو سزا دینے والا میں اکیلا کافی ہوں. دوسرے واقعے میں جس میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ نبی اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، میرے سامنے اگر اس نے سجدہ کیا میں سجدے کی حالت میں پتھر اٹھا کر اس کا سر کچل دوں. یہ بدبخت اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے پتھر اٹھا کر نبی کے سر کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا. اتنا بدحواس ہو کر واپس پلٹا کہ پتھر پھینکنا بھی بھول گیا، پتھر اس کے ہاتھوں سے چپک کر رہ گیا. بہت ہی سہما ہوا، رنگ اس کا فک ہو گیا، ڈرا ہوا. مکے کے سردار جو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے پوچھنے لگے ابو الحکم کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم جب میں اس کے قریب گیا میں نے ایسا اونٹ دیکھا کہ زندگی بھر ایسا اونٹ نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کا اتنا بڑا سر دیکھا، اس سے پہلے میں نے اس سے بڑا سر نہ دیکھا تھا. میں نے اس کا جبڑا دیکھا اور اس کے اندر خوفناک دانت دیکھے، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو میری حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا. یہ نبی سجدے میں جائے، جب اس کو کوئی دیکھنے کے اس حالت میں جائے کہ یہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، اس کی نگاہیں زمین کی طرف ہو، اپنے ارد و گرد سے بالکل بے خبر ہو، اس کو کوئی پتہ نہ ہو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس حالت میں اگر دشمن اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ آسمان سے جبریل اور اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے درمیان اور اس کے دشمنوں کے درمیان آگ کی خندق قائم کر دیتا ہے. اس کے درمیان اور اس کے دشمنوں کے درمیان آگ کی ہولناکیاں رکھ دیتا ہے کہ دشمن اس تک پہنچنے کے قابل نہیں رہتا. اسی لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ
ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. جس طرح بینا اور نابینا برابر